کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے لوگوں کے ذہن میں چند خدشات یا وسوسے یا بہانے یا سوالات آتے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ میرے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں، میرے پاس اچھی ٹیم نہیں ہے، میرے ساتھی جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں، میرے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں، یا میرے پاس وقت جو ہے اس کی بہت قلت ہے، یا میرے جو حالات ہیں وہ میرے خلاف بہت مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں ہوں نثار ساجد، اور آج ان سوالوں کے جواب میں عظیم لوگوں کا سوچنے کا انداز اور ان کی زندگی سے کچھ واقعات لے رہا ہوں۔ ہم دو بڑی شخصیات کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ ان کی عظمت میں تو بہت زیادہ فرق ہے، لیکن دونوں عظیم لوگ ہیں، اور ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا نام بھی ایک ہے، اور ان کے کچھ جو بڑے کام ہیں ان میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک کا نام ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے کا نام ہے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم دونوں کے ایک ایک ٹارگٹ سے ان کے حالات کو دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی ریاست، ایک ایسا نظام قائم کریں جہاں پر انصاف ہو، اور لوگ جو ہے وہ اس دنیا کو نبھائیں لیکن اللہ کا بندہ بن کے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی ریاست کی جو ہے وہ تشکیل اور ترتیب دینا تھی۔ اب اس میں ان کو مسائل کیا تھے؟ مسائل یہ تھے کہ اس وقت کا جو سب سے سیانہ ترین جو شخص تھا، جسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، جسے ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا۔ اس کے بعد سرداری میں قبائلی جو معاملات ہیں ان میں جو بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا اس کا نام تھا ابو لہب۔ اسی طرح اگر اکانومی میں دیکھیں تو جو تجارت کے جو رستے تھے اور راہداریاں تھیں ان کو کنٹرول کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو سفیان۔ اب اگر ہم آپ کے ساتھیوں کی حالت دیکھیں تو وہ انتہائی کمزور تھے۔ کوئی جو ہے وہ فاقے کر رہا تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ آزاد ہونے کے لیے اپنے آقا سے پیسے نہیں تھے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل آپ کے ساتھیوں کو جو تھے ان کا سامنا تھا۔ اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس وقت جو ہے وہ انتہائی محدود تھا، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی میں صرف 23 سال ہیں جس میں آپ نے یہ سارا کچھ کرنا تھا اور وہ نظام کھڑا کر کے دکھانا تھا، اور یقیناً آپ اس بات سے آگاہ تھے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ وسائل کی یہ نوعیت تھی کہ جب مدینہ پر مکہ والوں کی طرف سے پہلا حملہ ہوا تو اس وقت غزوہ بدر میں آپ کے بہت سارے جو ساتھی تھے ان کے پاس زرہ نہیں تھی، ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ان کے پاس تیر نہیں تھے، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، حتیٰ کہ آپ زمین کی جس سائڈ پر کھڑے تھے وہ ریتلی زمین تھی۔ اب دوسری صورتحال ہم دیکھتے ہیں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، قائد اعظم کی۔ وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر ہم اپنی اسلامی تاریخ سے جو ہے وہ نمونہ لے کر یا اس کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ کر سکیں۔ تو اس میں ان کی جو مخالفت تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی بصیرت میں جو تھے وہ گاندھی بہت ہی شاطر تھی اور وہ ان کے خلاف تھے۔ اگر اپنوں میں سے بات کی جائے تو مولانا ابوالکلام آزاد وہ کتنے بڑے دانشور ہیں، یقیناً آپ کبھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہ آپ کے مخالف تھے۔ ساتھ ہی ایک ایسی جو ہے حکومت جس کے خلاف آپ نے لڑنا تھا، اس کی ریاست، اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ جو ملکہ برطانیہ ہے وہ یہ کہتی تھی کہ میری ریاست، میری سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، ایک طرف رات ہوتی ہے تو دوسری طرف دن ہوتا ہے، دوسری طرف رات ہوتی ہے تو اس طرف دن ہوتا ہے۔ تو اتنی وسیع سلطنت تھی جن کے خلاف آپ نے لڑنا تھا، اور ساتھیوں کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنی تقریر میں فرماتے ہیں
کہ میری تھیلی میں سارے سکے کھوٹے ہیں۔ ساتھ میں آپ کے پاس وقت کی ایسے قلت سمجھ لیں کہ آپ کو ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بہت زیادہ دن نہیں جی پائیں گے، اگر آپ نے اسی طرح اپنی محنت کو جاری رکھا تو آپ کی جو ہے وہ موت ہو جائے گی۔ تو اب دونوں طرف آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ابو جہل ہے جو اس وقت کا جو ہے وہ عقل مند ترین شخص ہے، اس کے بعد ابو لہب ہے جو سرداری میں اس کا بہت بڑا نام ہے، اس کے بعد ابو سفیان ہے جو کہ اکانومی میں بہت سٹرونگ ہے، اس کے بعد آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ مختلف غلام ہیں اور غریب لوگ ہیں، ساتھ میں وسائل کی یہ قلت تھی کہ آپ کے پاس اپنے سارے کام کرنے کے لیے، آپ کیونکہ ہجرت کر کے گئے تھے، آپ کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں تھا، اور اس طرح کے سینکڑوں مسائل تھے۔ ادھر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں تو ایک طرف شاطر ترین جو ہے وہ سیاسی حریف موجود ہے، دوسری طرف ایک مسلمان شخص ہے جو کہ دانشوری کی معراج پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ پاکستان بننے کا مخالف ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو آپ کی صحت بہت خراب ہے، ساتھ میں اگر یہ دیکھیں تو اتنی بڑی سلطنت کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، اور اگر ساتھ میں دیکھیں تو آپ کے سارے ساتھی اس طرح کے تھے کہ آپ رات کو جو بات کرتے تھے وہ اگلے دن مختلف مخالفوں کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ تو ان سب مشکلات کے ہونے کے باوجود جو مدینہ طیبہ بنا دے اور جو پاکستان بنا دے وہ ہیں ہمارے ہیروز۔ تو ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو اصل میں ہم ان چیزوں کا بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں، کمی ہمارے اپنے حوصلے کے اندر ہوتی۔ حوصلے کی کمی کا جو ہے وہ جواز ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی خود کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں فیل اس لیے ہوا کہ وہ شے نہیں تھی، وہ ڈائریکٹلی یہ قبول کرنا پسند نہیں کرتا کہ خامی میرے اندر تھی۔ اگر آپ کے اندر مضبوط کردار ہو تو ہمارے حالات ان دو بڑی شخصیات سے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ بس جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کا انداز فکر ایسا ہوتا ہے، اس کا تھنکنگ پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنا جو ہے ٹارگٹ پورا کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے کربلا میں اگر دیکھیں تو ایک جو مشکل ترین حالات میں آپ نے ہور جیسا انجم تراش ڈالا، اتنی تاریکی میں سے ایسا ستارہ بنا دینا امام حسین کا جو ہے وہ کمال تھا۔ تو ہمیں یہ کمال سیکھنا ہوگا، ہمیں وہ انداز فکر اپنانا ہوگا، ہمیں وہ لیڈرز والی جو ہے وہ بصیرت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا جو کہ ان لوگوں میں سے تھا۔ یہ بھی ہمارے پاس سنت ہے، صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، صرف حلوہ کھا لینا سنت نہیں ہے۔ سنت یہ بھی ہے کہ مشکل ترین حالات میں سے مشکل ترین حالات کے باوجود، مخالف ترین حالات کے باوجود اپنا جو ہے وہ مقصد پورا کر کے دکھانا۔ اور کمال کی بات یہ دیکھیں، میں ان دونوں شخصیات کو ساتھ میں اس لیے لے آیا ہوں، ایک نے مدینہ طیبہ بنایا جس کا نام ہے رہنے کا پاک شہر، اور ایک نے پاکستان بنایا جس کا مطلب ہے رہنے کی پاک جگہ۔ تو ہمیں ان شخصیات سے جو ہے وہ جو ہے نا ایک ہنر سیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سوچتے تھے، کون سی بات پر ان کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا، کون سی بات کو وہ کس طرح پرسیو کرتے تھے اور پھر اس پر کس طرح ایکشن کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر بھی وہ سارا جو ہے وہ رویہ پیدا ہو جائے گا۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، ناخدا دور ہوا تیز کام کری نہنگ، وقت ہے لہروں میں پھینک دے سفینہ اپنا۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں اپنا ایکشن شروع کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو وہ بیہیویئر دے، وہ انداز فکر دے، اور ہم ان مشکل ترین حالات جن کے نیچے ہم جو ہے وہ دبے بیٹھے ہیں، ہم ان کے آگے سر اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔